معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، رحم کر مولا علی مرتضیٰ کے واسطے، ہو بلائیں رد حسین کربلا کے واسطے، بندگی کا شوق دے زین العبا کے واسطے، خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو یا رب میرا، عبد قادر محی الدین غوث الورا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء باوقار، بالخصوص زیر صدارت آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید دادا بادشاہ صاحب قادری، خطیب و امام آثار مسجد تاڑ پتری، ہمارے دائیں جانب حافظ قرآن، عمدۃ البیان جناب حافظ خوشحال احمد صاحب، خطیب و امام جامع مسجد اننت پور،
اور ان کے بھی دائیں جانب آل نبیل مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا جیلان صاحب قادری ربانی خطیب و امام مسجد حسین اور ہمارے ہر دل عزیز حافظ و قاری جناب قاری خوش الہان حضرت حافظ و قاری انور حسین صاحب قادری ربانی خطیب و امام مسجد حیدر کرار سبحان اللہ مسجد حسین بھی ہے مسجد حیدر کرار بھی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو فیضان امام عالی مقام سے مالا مال فرمائے بہت ہی نورانی منظر آپ اپنی سماعتوں آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں سب کو میں بادب خلوص کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی تک جب بھی آیا ہوں یہاں پر کیا بات ہے واہ واہ ہمیشہ نانا کا ذکر کیا ہے اور یہ نانا کا فضل ہو گیا ہے کہ اپنے نواسے کے ذکر کے لیے بھی بلا لیا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ وہی اسٹیج وہی لوگ وہی رونق فرق یہ ہے کہ وہاں نانا کا ذکر ہوتا تھا آج نواسے کا ذکر ہو اور نانا بھی اپنے نواسے کو کبھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ نانا تو چاہتے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہو وہااں میری آل کا بھی ذکر ہو اللہ بہت سے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ہاں کتنا پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے ایسا درود نہیں پڑھنا چاہیے کیا بات ہے علماء اکرام کی موجودگی میں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا چاہیے سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا کہ لوگ مجھ پر ناقص درود نہ پڑھا کریں بولیے سبحان اللہ کیا فرمایا کہ لوگ مجھ پر ناقص درود نہ پڑھے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ناقص درود کیا ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر تو درود پڑھے میری آل پر درود نہ پڑھے ایسے درود کو میں اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کرتا ہوں سبحان اللہ تو سرکار تو چاہتے ہی ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہو وہاں ہماری آل کا بھی ذکر ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بزرگوں اور دوستوں ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے نعت و منقبت کے چند اشعار آپ کی خدمت کے حوالے کر رہا ہوں بغور سماعت فرمائے اس سے پہلے ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا علی تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہوگا اور جب میدان محشر ہوگا وہاں پر بلی علی تمہارے ساتھ نظر آئے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ اور علی کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے سبحان اللہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے علی کا ذکر بھی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے 1,24,000 صحابہ کرام تقریباً اوپر نیچے ایگزیکٹ نہیں
1,24,000 कमो बेश साहबा किराम, हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत जुबैर भी है, हजरत तलहा भी है, हजरत मालिक भी है, हजरत अबू हुरैरा भी है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी है, हजरत सलमान फारसी भी है, हजरत अबू जर गफ्फारी भी है। मगर अल्लाह के रसूल ने कभी ये नहीं कहा ऐ अबू बकर तुम्हारे चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह के रसूल ने कभी ये नहीं कहा ऐ उमर तुम्हारे चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा ऐ उस्मान तुम्हारे चेहरे को देखना इबादत है, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ अली तुम्हारा चेहरा वो चेहरा है जिसको देखना इबादत है। एक मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस पढ़ा था। क्या बात है, क्या पढ़ा था? स्टेटस। लोग भी तरह तरह के स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस का मतलब क्या होता है मालूम है? आप क्या हैं? हाँ क्या बात है, आप क्या है, क्या है, आपकी औकात क्या है? क्या बात है, आपकी औकात क्या है? औकात क्या है? समझ लो जो नाच गाने वाला स्टेटस लगा उसकी औकात नाचने गाने जो स्टेटस जो है ना उल्टे सीधे लगा समझ लो उनकी वही औकात है। और जो अपने स्टेटस में अली का स्टेटस लगा समझ लो वो अली का चाहने वाला है। जो हुसैन का स्टेटस लगाए हुसैन का चाहने वाला है, हसन का स्टेटस लगाए हसन का चाहने वाला। हमारी माँ और बहने फातिमा तो जहरा का स्टेटस लगाए, हजरत सकीना का स्टेटस लगाए, हजरत उम्मे सलमा का स्टेटस लगाए, हजरत फातिमा का स्टेटस लगाए। तो एक स्टेटस मैंने भी पढ़ा। क्या बात है? ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। इसका महीना चल रहा है मुहर्रम। अच्छा, और दूसरा बारिश का महीना चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा बताइए। तो जब बारिश का महीना आता है तो कुछ नई नई चीजें आती हैं। टम टम टम। क्या बात है, वाह वाह वाह। होती है कि नहीं होती भाई? होती है। जो कभी ना देखेंगे बारिश के मौसम में मेंढक, हाँ मेंढक टुर टुर करके कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। इसी तरह जब जिक्र अहले बैत होता है सुभान अल्लाह, कुछ मेंढक या कीड़े टर टर करके निकलने लगते हैं। क्या बात है, कहने लगे अरे मौलाना ये आपने कैसे कर दिया कि अली का जिक्र इबादत है? हमने कहा मैंने नहीं कहा। और हम सबकी अम्मी जान के पास चलते हैं, आयशा के पास चलते हैं। आयशा कहती है अरे अब्बा जान, अरे अबू बकर सिद्दीक अब्बा जान। मैं देखती हूँ क्या बात है कि उमर आते हैं, आप उमर को तो कभी ऐसे नहीं देखते। बोलो यार। उस्मान आते हैं, आप उस्मान को तो कभी ऐसे नहीं देखते, टकटकी बांध कर, क्या बात है, नजरें जमा कर, चेहरा आपकी नजर कभी उस्मान के चेहरे पर टकी हो हमने तो न देखा। अरे अब्बा जान एक से एक सहाबी आते हैं मगर हमने कभी नहीं देखा कि आप इतने गौर से उनको देखते हो। और भी तो सहाबा है आप कभी उनको इतने गौर से नहीं देखते हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि जब अली आते हैं, अली आते हैं, मैं आपको देखती हूँ कि आप अली को देखते हैं। मैं देखती हूँ कि आप अली को देखते हैं। सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि देखते ही रहते हैं। देखते नहीं देखते ही रहते हैं। अली इधर चलते हैं तो आप इधर मुंडी कर लेते हैं, अली इधर जाते हैं तो आप इधर मुंडी कर लेते हैं।
अली आगे जाते हैं तो आपकी निगाहें आगे हो जाती है, अली पीछे जाते हैं तो आप मुड़ मुड़ के देखने लगते हैं, मुड़ मुड़ के देखने लगते हैं। आखिर अली के चेहरे में कौन सी बात है? तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने मुस्तफा को सुनते हुए देखा है कि मुस्तफा फरमाते हैं कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अगल बगल देखिए जरूर इतने टाइम, आप इतने टाइम अपने अगल बगल जरूर देखिए। क्या बात है? किसी का लटका तो नहीं है? हाँ क्या बात है, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, बेशक। वाह वाह वाह, क्या चेहरे मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराना अली के जिक्र में ईमान की अलामत है। अली का जिक्र सुनकर चेहरे लटका लेना मुनाफिकों की पहचान है। फिर कहेंगे, वो कह रहे हैं मौलाना ये कैसे कह रहे हैं? दलील तो जरूरी है ना। मैं दलील नहीं दूंगा, और साहबा की बारगाह में चलते जब तक सरकार थे तो सहाबा को कभी ये एहसास ना हुआ कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। क्या बात है? सरकार के बाद क्या बात है? वाह वाह। मुनाफिकत ज्यादा फैलने लगी, बेशक। तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि जब महफिल में हमको मोमिन और मुनाफिक की पहचान करना होती है कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, कौन ईमान वाला है कौन झूठा है, तो हम नारे तकबीर नहीं कहते थे। क्या बात है। मुनाफिक और मोमिन की पहचान करना होती तो हम नारे तकबीर नहीं कहते। मोमिन और मुनाफिक की पहचान करना होती तो नारे रिसालत बुलंद नहीं करते। मोमिन और मुनाफिकत की पहचान करना होती तो नमाज नहीं पढ़ते थे। मोमिन और मुनाफिकत की पहचान करना होती तो रुकू और सुजूद नहीं किया करते थे। मुनाफिक और मोमिन की पहचान करना होती तो कुरान की तिलावत नहीं किया करते थे। बल्कि मोमिन और मुनाफिकत की जब पहचान करना होती थी तो महफिल में जिक्र अली छेड़ दिया करते। अली से तुम लोग बच नहीं पाओगे। जितना दूर जाने की कोशिश करोगे अली वही नजर आएंगे, अली वही नजर आएंगे। अली को देखो, जहाँ मुस्तफा है वहाँ अली है, जहाँ मुस्तफा है वहाँ अली है। मुस्तफा के बिस्तर पर अली, मुस्तफा के बिस्तर पर अली, मुस्तफा के सफर में अली, हजर में अली, घर में अली, बाहर अली, मिहराब में अली, मिंबर में अली, नबी के कांधों पर नबी के कांधों पर अली, हर जगह अली, जहाँ देखो अली, चमन चमन गली गली, गली गली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, हर जगह अली मिलेंगे। हर जगह जन्नत में जाना हो तो वहाँ पर भी अली। हजरत ने बताया आपको है
जन्नत में जाना हो वहाँ पर भी अली, कौसर का जाम पीना हो तो वहाँ पर भी अली, मीज़ाने अमल में तुम्हारे नामाए अमाल तौले जाए वहाँ पर भी अली, हर जगह अली। अब एक परेशान होने वाला यार कैसे अली से दामन छुड़ा है यार, हर जगह अली अली अली। तो मैंने कहा एक रास्ता है, एक जगह है, बचना चाहते हो कहाँ? बड़ा खुश हो गया, शायद कोई हजरत जो है फार्मूला ले ले। है कोई जगह? हाँ कौन सी है? जहन्नम। तभी कोई शायर कहता है कि मेहराब में अली है, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली, तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की इरशद रसूल के बिस्तर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। आखिरी जुमला बोल रहा हूँ, अपनी बेदारी का सबूत दे दीजिएगा कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हर जगह अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुजूर शमशीर रब्बानी, हुजूर शमशीर रब्बानी, जानशीन मखदूम रब्बानी, जानशीन मखदूम रब्बानी, हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइयो, बचना अली से है तो चूल्हे भाड़ में जाओ, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। ये है मेरे मौला अली का जिक्र। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अहले बैत अथहार, मौला अली का जिक्र आपने सुना, अब आओ हुसैन की अम्मी की बारगाह में पहुंचते हैं। हुसैन के अब्बा ऐसे हैं तो हुसैन की अम्मी को भी तो देख लो कैसी हैं। अच्छा, हजरत फातिमा से जो मोहब्बत न करता वो हाथ उठा ले अपने, माशाअल्लाह, जो मोहब्बत करता वो हाथ उठा ले। सरकार फरमाते हैं फातिमा, कौन है फातिमा? कि अल्लाह ताला ने फातिमा के लिए जहन्नम को हराम कर दिया है। क्या बात। लेकिन फातिमा जो है ना, सिर्फ अपना फायदा नहीं देखती है, हम गुलामों का भी फायदा देखते हैं। सरकार ने फरमाया फातिमा का नाम फातिमा इसीलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को फातिमा के लिए हराम कर दिया है। मौला अली मुस्कुराते हैं, ऐ फातिमा ये कौन सी बात है कि तुम्हारी ऊपर जहन्नम की आग हराम है, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? फातिमा फरमाती है मेरे अब्बा ने आगे ये भी फरमाया है कि अल्लाह ने मेरा नाम अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने फातिमा के लिए जहन्नम को हराम फरमा दिया है, और मेरी आल के लिए भी अल्लाह ने जहन्नम को हराम फरमा दिया। अब बेचारे आप लोग बेकरार हो गए, बेचैन हो गए,
اے خاتون جنت ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اے خاتون جنت ہم آپ کے غلام ہیں، اے خاتون جنت ہم آپ کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں، اے خاتون جنت ہم حسن سے محبت کرنے والے ہیں، اے خاتون جنت ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو خاتون جنت فرماتے ہیں کہ میرا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو مجھ سے اور میری آل سے محبت کرے گا اللہ نے اس کے لیے بھی جہنم کو حرام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر آئے، سبحان اللہ۔ سرکار بیٹھے رہے، سبحان اللہ عمر آئے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے، سرکار بیٹھے رہے۔ سرکار کا معمول کوئی بھی بڑے سے بڑا کوئی بھی آ جائے، ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، چاہے جہاں جہاں کے تخت و تاج والے آئے ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ آ جائے ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، مگر قربان جاؤں ابو بکر آ رہے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، عثمان آ رہے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، فاروق اعظم آ رہے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، مولا علی آ رہے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، مگر منظر نے آسمان کے فلک نے ایک ایسا بھی منظر دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، عمر آ رہے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، عثمان آ رہے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، ایک سے صحابہ کرام آ رہے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، مگر لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ آتی ہے تو سرکار اٹھ کر کھڑے ہو جائے۔ یہ مقام ہے حضرت فاطمہ کا، تمام صحابہ کرام کہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک سے ایک جلیل القدر صحابی بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے تو ان کے ادب کا یہ تقاضا رہتا کہ ہاتھ باندھ کر نظریں نیچی کر کے بعد سلام کے بعد جو سب سے پہلا جملہ رہتا تھا تو یہی رہتا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت ابو بکر کہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت عثمان غنی کہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مولا علی خود بھی کہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت زبیر و طلحہ کہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت انس بن مالک کہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت ابو ذر غفاری کہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت سلمان فارسی کہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر قربان جاؤ خاتون جنت خاتون جنت سرکار کے پاس آتی تو سرکار فرماتے ہیں اے بیٹی تم پر ہمارے ماں باپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مقام ہے ان اہل بیت اطہار کا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ
یہ بتائیے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سبحان اللہ اس میں مردوں میں سب سے پہلے جنت کون جائے گا بتائیے آپ؟ کیا بات ہے سبحان اللہ سرکار جائیں گے. کون جائے گا؟ کیا سرکار جائیں گے. تو خاتون جنت نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں سب سے پہلے جنت کون جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ حضرت فاطمہ خوش ہو گئی کہ ہمارے ابا جان سب سے پہلے جائیں گے. پھر کہا یا رسول اللہ اچھا عورتوں میں سب سے پہلے جنت کون جائے گا؟ کیا بات ہے سبحان اللہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت کون جائے گا؟ سرکار نے فرمایا عمران کی بیٹی مریم. کیا بات ہے حضرت مریم علیہ السلام. کون جائے گا؟ حضرت مریم. جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا کچھ اور توقع کرے تھے وہ. ایک ہوتا ہے نا مزاج آدمی کا کہ ایک ذہن میں اس کے جواب پہلے سے آ جاتا ہے کہ شاید یہ ہو. کیا بات ہے اب وہ چیز نہ ملے تو مایوس تو ہوتا ہی بے ہے. شک بے شک حضرت فاطمہ نے کچھ اور سوچا تھا. جیسے سرکار نے کہا عمران کی بیٹی مریم جائے گی تو حضرت فاطمہ کا جو مسکراتا ہوا چہرہ تو مرجھا گیا. آپ نا امید ہو گئی, مایوس ہو گئی. سرکار پہچان گئے بیٹی کیا ہوا, سبحان اللہ کیا ہوا؟ ابا جان ہم نے آپ سے پوچھا مردوں میں کون جنت میں سب سے پہلے جائے گا, آپ نے کہا میں. کوئی بات نہیں. جب میں نے عورتوں میں پوچھا کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ میرا نام لیں. سبحان اللہ بولیے. میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ میرا نام لیں, لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ نے عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا. سرکار مسکرا دیے. سبحان اللہ مسکرائے. بیٹا مریم تو جنت میں جائیں گی پہلے, پہلے جنت میں جائیں گی, مگر فرق تو یہ ہوگا آقا بن کر نہیں جائیں گی, تمہاری غلام بن کر. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا بیٹی جس سواری پر تم سوار ہوگی گھوڑے کی جو نکیل ہوگی اس کو پکڑ کر مریم جنت میں جائیں گی, تم مہارانی بن کے جنت میں جاؤ گی, وہ تمہاری کنیز بن کر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یہ وہ پاک نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں آپ کی اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھیں. کچھ ترجمہ کرتے ہیں دور کر دیں, اور کچھ عاشقوں نے ترجمہ کیا ہے دور رکھے. کیا بات کر دے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تھا اب دور کر دیا. کیا بات ہے کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کر دے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تھا پھر دور کیا, رکھے کا مطلب دور ہی رکھا. سبحان اللہ. اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ آپ سے آپ کے گھر والوں سے ہر نجاست کو دور رکھے, آلودگی کو دور رکھے, نجاست کو دور رکھے. تبھی تو کوئی عاشق کہتا ہے کہ جس کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, جس کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ایسا پاک کیا, ایسا پاک کیا, ایسا پاک کیا کہ اللہ بھی پاک. ابھی آپ کو خاموش تو آخر میں چل کے ہونا ہے, ابھی جتنا بولنا ہے بول لو. کیا بات ہے.
अल्लाह ताला ने ऐसा पाक किया कि अल्लाह भी पाक, रसूलुल्लाह भी पाक, बोलते जाओ सुभान अल्लाह। अल्लाह भी पाक, रसूलुल्लाह भी पाक। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भी पाक किया, अली को भी पाक किया, खातून जन्नत को भी पाक किया, मौला हसन को भी पाक किया, हुसैन को भी पाक किया। ऐसा पाक किया कि आपकी जितनी भी औलादे हैं सब पाक नजर आ रही है। नजर उठाकर देख लो, इमाम जाफर है वो भी पाक है, इमाम बाकर है वो भी पाक है, इमाम सादिक है वो भी पाक है, इमाम मूसा है वो भी पाक है, इमाम रजा है वो भी पाक है, इमाम तकी है वो भी पाक है, इमाम नकी है वो भी पाक है। चलते चले जाओ, ऐसा पाक किया है कि गौसे आजम है वो भी पाक है, गरीब नवाज है वो भी पाक है, साबिरे पाक है वो भी पाक है, वारिसे पाक है वो भी पाक है, मखदूम अशरफ है वो भी पाक है, मखदूम रब्बानी है वो भी पाक है। और आखिर में जब इमाम मेहंदी आएंगे वो भी पाक है। तभी तो बरेली की धरती से सब घराना शमशीर रब्बानी जिंदाबाद, शमशीर रब्बानी जिंदाबाद, फातह बंटू मिल्ली जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये वो अहले बैत, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है। अच्छा ये बताइए, ईद का त्योहार कौन कौन मनाता है? लग रहा कोई नहीं मनाता है, सब खामोश बैठे हैं। जो नहीं मनाता चलो तो हाथ उठा दे। सब मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मनाना भी चाहिए, खुशी का दिन है, सरकार की सुन्नत से साबित है। हमारे छोटे छोटे यहाँ बच्चे मौजूद हैं कि जब ईद होती है तो बड़ों से ज्यादा बच्चों को ईद की बहुत खुशी होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ बाप इसी फिक्र में रहते हैं कि मैं पहनूं या ना पहनूं, बच्चों को जरूर पहनूं। बेशक मेरे पास नए कपड़े आए या ना आए, बच्चों के जरूर आ जाए, है कि नहीं है? बच्चों का एक अलग ही मामला रहता है इसके वक्त में। लेकिन जब ईद का वक्त आता है तो बच्चों के लिए माँ बाप कपड़े लाते हैं। कहाँ से लाते हैं बताइए? मॉल से लाते हैं, स्टोर रूम से लाते हैं। बहरहाल जो जिस हैसियत का होता है, अगर गरीब का बच्चा है क्या बात, तो वो भी कपड़े लाता है। फर्क यह है कि वो फुटपाथ से लाता है। अमीर के घर का बच्चा है वो भी कपड़े लाता है, फर्क यह है कि वो बहुत बड़े शोरूम से लाता है। तो ये बच्चे के जोड़े आते हैं तो किसी का जोड़ा उसके माँ बाप लाते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ईद के वक्त में किसी बच्चे का जोड़ा उसका बाप लाता है, किसी बच्चे का जोड़ा उसकी माँ लाती है, किसी बच्चे का जोड़ा उसके दादा दादी लाते हैं। क्या बात है। फर्क ये है कि जो जोड़ा आता है कभी मॉल से आता है, कभी शोरूम से आता है। ये दुनिया के बच्चे हैं जिनका जोड़ा मॉल से और शोरूम से आता है, मगर कुर्बान हसनैन करीमैन का उनका जोड़ा किसी शोरूम से नहीं आता है, बल्कि आपका जोड़ा जन्नत से आया होता है।
آپ کا جوڑا کہاں سے آتا ہے؟ जन्नत से। जन्नत से आता है। हमारे बच्चों के जोड़े किसी के अब्बा लाते हैं, किसी की अम्मा लाती है, किसी के दादा लाते हैं, मगर हसनैन करीमैन का जोड़ा अब्बा अम्मी नहीं लाते हैं, बल्कि जिब्रील अम्मी जन्नत से लेकर आते हैं। नीचे भाग है, ईद का वक्त है, हर जगह खुशी का माहौल है। हजरत हसनैन करीमैन ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, रात में नमाज पढ़ने के बाद अम्मी से कहने लगे, अम्मी जान हम उस वक्त तक ईदगाह नहीं जाएंगे जब तक हमको आप नए जोड़े लाके नहीं देंगे। क्या बात है। जैसे कि हजरत ने फरमाया था कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत के पास इतना माल आता था, लेकिन वो जमा नहीं करते थे, बल्कि सदका खैर खैरात सखावत में खर्च कर देते थे। नहीं था उस वक्त, कपड़े नहीं थे। बच्चे ने कहा, अम्मा अब्बा हमको कपड़े चाहिए। हजरत खातून जन्नत, मांगो तो अल्लाह से मांगो, कहीं बेटा परेशान ना हो, सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। आपने पूरे घर के काम से फुर्सत हुई और बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गई। ऐ परवरदिगार, हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं कि उनको जोड़े का इंतजाम हो जाए, परवरदिगार हमारे लिए जोड़े का इंतजाम कर दे। दुआ करते करते पूरी रात गुजर गई। फजर की नमाज पढ़ी, सुबह देकर दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाले से पूछा कौन? आने वाला कहता है अहले बैत का दर्जी हूँ। कौन हूँ? अहले बैत का दर्जी हूँ। क्या लेकर आए हो? नवासों के लिए जोड़े लेकर आया हूँ। आपने तोहफा कबूल कर लिया। थोड़ी देर के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं। हजरत फातिमा कहती हैं, अब्बा जान एक अहले बैत का दर्जी आया था, मैंने उससे पूछा कौन हो? कहा अहले बैत का दर्जी। क्या लाए हो? जन्नत का जोड़ा, वो जोड़े लेकर आया हूँ। मेरे आका मुस्कुराते हैं, बेटा जानती हो वो दर्जी कौन था? हजरत फातिमा पूछती हैं, आप ही बता दीजिए। सरकार फरमाते हैं, वो कोई दर्जी नहीं था, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो तुम्हारे बेटों के लिए जन्नत से जोड़े लेकर आए हैं। ये मकाम है अहले बैत अतार का। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यही हुसैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब यही मैदान करबला है। इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों की शहादत हो चुकी। क्या बात। इमाम हुसैन मदीने से करबला की तरफ रवाना। बहुत शॉर्ट में आपको सीधे मैदान करबला ले चलता हूँ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बहुत से लोगों से मुलाकात हुई और आपको इत्तला भी मिल गई कि हजरत मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। लेकिन जब खुदा का करना होता है तो किसी के बस की नहीं होती। बहरहाल आप मैदान करबला पहुंच गए। 9वीं मुहर्रम की रात है। अहले बैत का खानदान, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो नमाज पढ़ने वाला भी नमाज छोड़ देता है। कितना पंजगाना नमाजी हो, लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, उसके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो वो सबसे पहले नमाजी छोड़ देता है। हमारे पास टाइम ही नहीं। यहाँ नबी मुहर्रम है, इमाम आली मकाम और उनके घर वालों को मालूम है कि कल हमको शहीद होना है, कल हमको अल्लाह की राह में कुर्बान होना है। आपने यजीदी फौज से मोहलत मांगी कि एक रात मुझे इबादत करने दिया। क्या बात है। आज की रात वही रात है। आज की रात
وہی رات ہے، عبادت کی رات ہے، آدھی کی رات امام حسین اور ان کے گھر والوں نے رات بھر اللہ کی عبادت کری، قرآن کی تلاوت کری، اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کری۔ صبح ہوتی ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ امام حسین جنگ کرنے سے پہلے یزیدی لشکر کے پاس گئے اور کہا دیکھو ہم یہاں پر کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم کو یہاں بلایا گیا ہے۔ تم لوگوں نے خط پہ خط بھیج کر مجھے بلایا ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں۔ اگر تم کو ہم سے بیعت نہ کرنی ہو تو مت کرو، ہم کو جانے دو۔ لیکن یزیدی فوج نے کہا نہیں، آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ کر لیں۔ خیر اتمام حجت امام حسین نے کیا، اب جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے جتنے بھی جانثاران تھے، حضرت عقیل، حضرت مسلم کے بھائی، حضرت علی کے بیٹے، حضرت مسلم بن اوسجا، حضرت حر، یہ سب اللہ کی راہ میں قربان ہو چکے ہیں۔ اب صرف خاندان نبوت کی چراغ بچے ہوئے ہیں، خاندان نبوت کا پریوار رہ گیا ہے، آل رسول رہ گئے ہیں۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ تمام رفقا شہید ہو گئے ہیں تو امام حسین نے جنگ میں جانے کا ارادہ کیا۔ آپ جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام قاسم آتے ہیں۔ اے چچا جان ایسا مت کریے، آپ مت نہ جائیے، ہمارے رہتے ہوئے آپ جائیں گے تو ہم میدان محشر میں اپنے ابا جان حسن کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میں نے تم کو اس لیے چھوڑا تھا کہ تم حسین کو شہید ہونے دو۔ امام حسین نے کہا بیٹا تم مت جاؤ، جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے، تم کو دیکھتا ہوں تو تمہاری قد و قامت کو دیکھ کر اپنے بھائی کی یاد آتی ہے، بیٹا تم مت جاؤ۔ امام قاسم کہتے ہیں چچا جان جب میں اپنے ابا جان کے پاس تھا تو ابا جان نے مجھے ایک تعبیر دیا تھا، کہا تھا بیٹا جب بہت مصیبت کا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ چچا جان اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا ہوگا؟ آپ نے تعویذ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم جب میدان کربلا میں حسین کے ساتھ جانا تو اپنی جان کی پرواہ مت کرنا، بلکہ اپنے چچا جان کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ امام حسن نے جب یہ خط دیکھا تو کہا بیٹا جاؤ، اب بھائی کی وصیت ہے میں منع نہیں کر سکتا۔ امام قاسم جنگ کے میدان میں گئے، جیسے ہی گئے تو آپ نے صدا بلند کری ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن رگوں میں رگوں میں فاطمہ الزہرا کا دودھ ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں مگر ہمت میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیر خدا کا شیر ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ یزیدی خیموں میں ایک سناٹا سا چھا گیا، کسی کی آنے کی ہمت نہیں۔ ابن زیاد نے کہا ہے ارطغرل جاؤ، یہ تم لوگوں کو للکار رہا ہے اور تم بزدل بنے کھڑے ہو۔ وہ ڈینگے مار کے کہنے لگا میں یہ بچے کے سامنے جاؤں، یہ میری جرت کو گوارا نہیں، کہا میرے لیے میرے بچے ہی کافی ہیں، قاسم کے لیے میرے بچے ہی قاسم کافی ہے۔ ارزق کا ایک بیٹا آتا ہے،
امام حسن کے بیٹے نے حضرت قاسم نے جیسے ہی وہ آتا ہے آپ نے ایک تلوار چلائی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. دوسرا بیٹا آتا ہے امام حسن کے بیٹے نے اس کے اوپر تلوار چلائی اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تیسرا بیٹا آتا ہے امام قاسم اس کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں. چوتھا بیٹا آتا ہے اس کو بھی حالت خستہ ہو جاتی ہے وہ بھی فی النار ہو جاتا ہے. جب ارزق یہ دیکھتا ہے کہ میرے چاروں بیٹے میرے سامنے قتل ہو گئے ہیں وہ غصے میں آتا ہے امام قاسم کے سامنے آتا ہے لگا کر آتا ہے گھوڑے کو سامنے لے کر آتا ہے امام قاسم کے اوپر وار کرتا ہے. امام قاسم اس کا وار روک دیتے ہیں. امام قاسم اس کے اوپر وار کرتے ہیں وہ امام قاسم کا وار روک دیتا ہے. تلوار ایک دوسرے کے اوپر چل رہی ہے وہ ان کے اوپر وار کرتا ہے وہ ان کے اوپر وار کرتے ہیں. تلواریں چل رہی ہیں نیزے چل رہے ہیں. امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جو ہے وہ سمجھ گئے کہ اس کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے ایک حربہ پیش کیا اور کہا اے ارزق تم اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتے ہو بڑا جنگجو سمجھتے ہو بڑا قابل سمجھتے ہو ارے تم کو تو جنگ کا ہنر تک نہیں آتا ہے. دیکھو تمہارے گھوڑے کی زین ڈھیلی ہے. جیسی ارزق نیچے جھک کر دیکھتا ہے حضرت قاسم نے تلوار اٹھائی اور اس کے گردن پر ایسی ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے. اب ابن زیاد کے خیمے میں ہڑکمپ مچ گیا. آپ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں زخموں سے ابھی جوڑ نہیں ہوئے ہیں ابھی تک آپ کے اوپر کوئی زخم نہیں آیا ہے لیکن کیا کرے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. پیاس کی شدت ہوتی ہے زبان جو ہے سوکھ کر کاٹا ہو رہی ہے. چچا جان کے پاس آتے ہیں چچا جان بہت پیاس لگ رہی ہے. چچا جان بہت پیاس لگ رہی ہے بیٹے کو پانی دے دیا جائے. حضرت امام حسین بیٹے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں بیٹا اب اس دنیا میں ہمارے لیے پانی میسر نہیں ہے. جاؤ دیکھو تمہارے نانا تمہارے پا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اب جا کر نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پیالہ پینا. امام حسن امام قاسم دوبارہ میدان جنگ میں جاتے ہیں اپنی تلوار کا جوہر دکھاتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں وہ تنہا علی کا شیر ہے. ابن زیاد نے 1000 فوجیوں کو ان کے مقابلے میں بھیجا ہے. 1000 فوجیوں کو حضرت قاسم کی تلوار چل رہی ہے حضرت قاسم کی تلوار چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے جو آ رہا ہے کسی کا ہاتھ الگ دکھ رہا ہے کوئی آ رہا ہے اس کا پیر الگ دکھ رہا ہے جو آ رہا ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے. ابن زیاد کے خیمے میں شور مچ گیا اکیلے مت جاؤ چاروں طرف سے حسن کے بیٹے کو گھیر لو چاروں طرف سے حسن کے بیٹے کو گھیر لو. چاروں طرف سے ابن زیاد ان کو سپاہی گھیر لیتے ہیں. اب حضرت امام قاسم تنہا ہے چاروں طرف سے گھر جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے آپ کے اوپر وار کرتا ہے ایسا وار کرتا ہے کہ کوئی وار آپ کے سینے پر پڑ رہا ہے کوئی وار آپ کے ہاتھ پر پڑ رہا ہے کوئی وار آپ کے گلے پر پڑ رہا ہے. اس طریقے سے ایک کے اوپر ایک وار ہوتے چلے جا رہے ہیں. علی کا شیر لڑتا چلا جا رہا ہے مگر کب تک لڑتا بھوک اور پیاس ہے 1000 فوجیوں کا سامنا کیسے کر سکتا ہے. ایک وقت آتا ہے آپ کے اوپر ایسا وار کرتا ہے کہ آپ کے سینے پہ وار کرتا ہے آپ گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور بلاتے ہیں اے چچا اپنے بیٹے کی خبر لیجئے. امام حسین دوڑ کے آتے ہیں دیکھتے ہیں میرے بھائی کا بیٹا خون میں لت پت پڑا ہوا ہے. میرے بھائی کا بیٹا جس کو میں ہمیشہ دیکھ کر میرے بھائی کی یاد آ جاتی ہے اور وہ میرے بھائی کا بیٹا خون میں لت پت پڑا ہوا ہے خون سے گرد آلود ہے ہر طرف سے چھلنی ہوا ہے خون بہ رہے ہیں. حضرت امام قاسم کو حضرت امام حسین اپنے گود میں سر کو رکھتے ہیں
اور کہتے ہیں بیٹا جاؤ نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حضرت قاسم نے اپنی جان کو راہ حق میں قربان کر دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ خاندان نبوت کی شہادت ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کو ان کی قدر کرنا چاہیے، ہم کو ان کی عزت کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. حضرت امام حسن حضرت قاسم کو لے کر خیمے میں جاتے ہیں. پھر آپ جنگ میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں. جیسے ہی جنگ میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، حضرت عباس آتے ہیں، جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں بھائی تم اس لشکر کے سپہ سالار ہو، علمبردار ہو، کیا بات. تم چلے جاؤ گے تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی. حضرت عباس کہتے ہیں اے مولا ہم سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں، ہم سے ننھے شیخ اکبر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی. آپ ہم کو مہلت دیجئے کہ ہم جا کر پانی لیا ہے. اللہ. حضرت امام حسین کیا کرتے ہیں؟ جانتے تھے کہ ایک کے بعد ایک کو شہید ہونا ہے، اجازت دے دیتے ہیں. حضرت عباس علمبردار وفا کا پیکر، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. بے شک. بہت سے وفا کرنے والے دیکھے ہوں گے مگر عباس جیسا وفادار کسی نے نہیں دیکھا. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. عباس علمبردار مشکیزہ لے کر یزیدی خیموں کے نرغے میں گھس گئے. جو آ رہا ہے آپ اس کو کاٹتے ہوئے چلے جا. سبحان اللہ. کوئی دائیں جانب سے آ رہا ہے آپ اس کو کاٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کوئی بائیں جانب سے آ رہا ہے آپ اس کو کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اتنی فوج تھی آپ اپنی بہادری اور تلوار کے جوہر سے نہر فرات میں پہنچ گئے. اب آپ نے مشکیزے کو لیا، بھرا. بھرنے کے بعد میں نے کہا نا وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. مشکیزے میں پانی کو بھر لیا، نہر فرات سامنے ہے. خود بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. چلو میں پانی کو لیا، پینے کا ایسے ارادہ کیا، سامنے سکینہ کی صورت. کیا عشق ہے. ان کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میری بیٹی پیاسی رہے اور میں پانی پی لوں. آپ نے وہ پانی کو لے کر پھینک دیا اور مشکیزے کو ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ بازو میں ٹانگ کر ایک ہاتھ سے تلوار چلا کر رن میں پھر پہنچ گئے. جو کوئی آ رہا ہے آپ اس کو کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کسی کا سر الگ، کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ. الغرض کی جب یزیدیوں نے دیکھا، ابن زیاد کے کتوں نے دیکھا کہ عباس کو روک پانا مشکل ہے تو چاروں طرف سے گھیر کر ایک بدبخت نے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس علمبردار کا بازو کٹ کر زمین میں گر گیا. آپ کی ہمت دیکھو. آپ نے مشکیزے کو لے کر دوسرے ہاتھ میں دوسرے بازو میں ٹانگ لیا، پھر اسی سے لڑ رہے ہیں. لیکن پھر ایک بدبخت نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا. اب دونوں ہاتھ نہیں ہیں عباس علمبردار کے. اب کیا کرتے؟ مشکیزے کو کیا کرتے؟ آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں باندھ لیا، اپنے ہاتھوں دانتوں سے دبا لیا. ابن زیاد کے کتے کہنے لگے اے میری فوج سن لو، یہ پانی خیمہ حسین تک نہیں پہنچنا چاہیے. اگر یہ پانی خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو تم سب کی لاشیں نظر آئیں گی، لاشیں. اب چاروں طرف سے یزیدی کتے ٹوٹ پڑے. حضرت
حضرت عباس علمبردار کے اوپر وار کرنے لگے، لیکن وہ علی کا شیر ہے، مرد مجاہد ہے، وار کرتا ہوا چیرتا ہوا چلا جا رہا ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ ایک تیر آتا ہے، مشکیزے پر لگ جاتا ہے۔ وہ عباس علمبردار جو اتنی محنت سے پانی لے کر خیمہ حسین تک جانے والے تھے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پورا پانی بہ گیا۔ اللہ اکبر، پورا پانی بہ گیا۔ حضرت عباس علمبردار کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ ہائے سکینہ، ہم تم کو پانی نہ پلا سکے، ہائے سکینہ، ہم تم کو پانی نہ پلا سکے۔ عباس علمبردار کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ عباس علمبردار بھی زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ آواز لگاتے ہیں، اے مولا خبر لو خبر، اے مولا ہماری خبر لو۔ حضرت امام حسین جو ہے خیمے سے دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا بھائی ابھی حضرت قاسم کو دیکھا تھا کہ وہ تو شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کے دونوں ہاتھ سلامت تھے، مگر یہ کیا؟ عباس علمبردار کو دیکھتے ہیں کہ عباس علمبردار کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ بھائی سے کہہ رہے ہیں، مولا ہماری قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ مولا حسین کہتے ہیں، بھائی آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب ہم کس کے سہارے جنگ لڑیں گے؟ عباس علمبردار زخموں سے چور ہو گئے۔ عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور۔ عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور۔ اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ حضرت عباس علمبردار کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب علی اکبر 18 سال کے نازوں کا بالا ہوا، ابا جان کی بارگاہ میں آتا ہے، ابا جان ہم کو جنگ میں جانے کی اجازت۔ امام حسین کہتے ہیں، بیٹا یہ بوڑھا اپنے جوان بیٹے کو کیسے جانے کی اجازت دے گا؟ اکبر کہتے ہیں، ابا جان آپ نے قاسم کو تو جانے کی اجازت دی، چچا عباس کو جانے کی اجازت دے دی، مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں دادی جان پوچھ لے، بیٹا میرا حسین جب کربلا میں دشمنوں کے سامنے تھا تو تم نے کون سا نذرانہ پیش کیا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ ابا جان مجھے میدان کارساز میں جانے کی اجازت دے دی۔ 18 سال کا کلیہ جوان، لوگ اس عمر میں اپنے بچوں کو دولہا بناتے ہیں۔ آج حسین بھی اپنے بیٹے کو دولہا بنا اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جاؤ، جنگ میں جانے کی اجازت۔ سبحان اللہ۔ بات ہوتی رہتی ہے۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا میں جاتے ہیں، حیدری خون جوش مارتا ہے، وہ بھی معمول کے مطابق کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ طارق کا ایک بیٹا آتا ہے، حضرت علی اکبر اس کو قتل کر دیتے ہیں، دوسرا آتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، تیسرا آتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، چاروں بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں۔ یزیدی فوج
حضرت علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اور حضرت علی اکبر کے اوپر بھی جور و دفع، ظلم و ستم، تیر و تلوار کی بارش ہونے لگتی ہے۔ حضرت علی اکبر بھی زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ابا جان ہماری خبر لیجیے۔ جب حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرتے ہیں تو آپ کے دل پر ایک خنجر رکا ہوا، دل پر وار کیا گیا تھا، دل پر۔ جب حضرت علی اکبر کہتے ہیں ابا جان ہماری خبر لو تو امام حسین آتے ہیں، بیٹا ابا جان یہ خنجر مجھے بہت تکلیف دے رہا، اتنے زخم مجھے لگے ہیں مگر کوئی زخم اتنی تکلیف نہیں دے رہا، یہ خنجر ہمیں بہت تکلیف دے رہا، ابا جان یہ خنجر کو نکال دیجیے۔ حضرت امام حسین جیسے ہی سینے سے وہ خنجر نکالتے ہیں تو دل کا ٹکڑا بھی خنجر کے ساتھ دل کا ٹکڑا خنجر کے ساتھ آ جاتا ہے، جیسے نکالتے ہیں۔ علی اکبر بھی قربان، میرے بزرگوں اور دوستوں، علی اکبر نے اپنا دل بھی راہ حق میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، ایسی شہادت کون دیتا ہے؟ اب علی اصغر کی باری آتی ہے۔ کوئی شاعر کہنے والا کہتا ہے کہ کس قدر معصوم ضد ہے اصغر معصوم کی، آ گئی رن میں سواری اصغر معصوم کی، کوئی دیکھے بے قراری اصغر معصوم کی، اور امت کے لیے پھیلا ہے دامان حسین، اور امت کے لیے پھیلا ہے دامان حسین۔ امام علی مقام جنگ میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، جیسے ہی آپ جنگ میں جاتے ہیں آپ کی بیوی حضرت علی اصغر کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، اور حضرت زینب حضرت علی اصغر کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، بھائی جان یہ علی اصغر جو ہے نا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی زبان خشک ہو گئی ہے، کانٹا ہو گئی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی پینے کو نہیں ہے۔ ابن زیاد یزیدیوں کے اس سے کیا دشمنی ہے؟ یہ کون تلوار لے کر آئے گا؟ یہ کون تیر لے کر آئے گا؟ آپ اس کے پاس جائیے، پانی کا مطالبہ کریے۔ امام حسین کہتے ہیں، بہن ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، وہ سننے والے نہیں ہیں، لیکن بہن کی اصرار پر حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں، یزیدی خیمے پر جاتے ہیں، یزیدیوں سے کہتے ہیں، اے یزیدی فوج سن لو، اے ابن زیاد سن لو، یہ میرا بیٹا 6 مہینے کا شیر خواہ ہے، یہ تمہارے سامنے تلوار لے کر نہیں آ سکتا ہے، یہ تمہارے سامنے تیر لے کر نہیں آ سکتا ہے، یہ تمہارے پاس گھوڑے پر جنگ لڑنے نہیں آ سکتا ہے، اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس کو پانی کی چند بوندیں دے دو، چاہے پانی کی چند قطرے پلا دو۔ مگر کہتے ہیں نا، جس کے دل پتھر ہو جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ او میری ماں اور بہنوں، کبھی سوچو کہ تمہارا بچہ اگر بھوک سے تڑپ رہا ہو تو تم سارے کام چھوڑ کر پہلے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو، پہلے اپنے بچے کو چپ کراتی ہو۔ مگر ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، حضرت امام حسین نے کہا میرے بیٹے کو پانی پلا دو، میدان محشر میں نانا سے سفارش کر کے حوض کوثر تم کو پلوا دوں گا، مگر بدبخت ہے کچھ نہ سنا اور ایک تیر ہرملا ایسا پھینکتا ہے، اللہ اکبر، ایک تیر ایسا ہرملا مارتا ہے کہ وہ تیر آ کر وہ ننا علی اصغر جو تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا،
रो रहा था। जैसे ही तीर फेंकता है, मारता है, वो तीर अली असगर के हुलकूम में, गले में जाकर लगता है और इमाम हुसैन के बाजू में बेबस हो जाता है। वो हुसैन अभी अपने जवान बेटे की लाश को उठाकर ले गया था। अब क्या देखता है कि उसका छोटा नन्हा शेर खां अब उसके सामने आंखें बंद कर चुका है। इमाम हुसैन ने जैसे ही वो तीर निकाला, ये खून का फुफारा छूटता है। इमाम हुसैन का पूरा खून, पूरा चेहरा लहू लुहान हो जाता है। इस तरह अली असगर भी शहीद हो जाते हैं, अब्बास अलमबरदार भी शहीद हो जाते हैं, दोनों मोहम्मद भी शहीद हो जाते हैं, कासिम में भी हज़रत कासिम भी शहीद हो जाते हैं। अब इमाम हुसैन जो है जंग में जाने की तैयारी करते हैं, जंग में जाने की तैयारी करते हैं। अपने घर वालों से इजाज़त लेते हैं, अपने घर वालों से इजाज़त लेते हैं, जंग में जाने की तैयारी करते हैं। और जंग में जाने के लिए सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन अपने नाना का अमामा शरीफ सर पे बांधते हैं, अपने नाना का अमामा सर पे बांधते हैं, अपने बाप हैदर कर्रार की तलवार को लेते हैं। हजरत फातिमा का दुपट्टा जिसको आप पटके के तौर पर बांधते हैं, हजरत जाफर तैयार का नेज़ा लेते हैं। इस तरीके से मैदान जंग में चले जाते हैं। यजीदी खेमों के पास जाते हैं, खुतबा देते हैं, कहते हैं, हे यजीदियों, मुझे पहचान लो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। मुझे पहचान लो, मैं मोहम्मद रसूल अरबी का नवासा हूँ। मुझे पहचान लो, मैं खातून जन्नत का नूरे नजर हूँ। मुझे पहचान लो कि मैं वो हूँ जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया था, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। मैं वो हूँ जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया था, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरा हुसैन इमाम हुसैन। बोलो, मेरा हुसैन इमाम हुसैन, शरीयत का इमाम। इमाम हुसैन। बोलो आप, मेरा हुसैन इमाम हुसैन, शरीयत का इमाम इमाम हुसैन, तरीक़त का इमाम इमाम हुसैन, मारिफत का इमाम इमाम हुसैन, तरीक़त का इमाम इमाम हुसैन, तक़वे का इमाम इमाम हुसैन, नक़ाबत का इमाम इमाम हुसैन, विरासत का इमाम इमाम हुसैन, मुफ्तियों का इमाम इमाम हुसैन, इमाम आज़म का इमाम इमाम हुसैन, इमाम मालिक का इमाम इमाम हुसैन, इमाम मूसा का इमाम इमाम हुसैन, इमाम शाफई का इमाम इमाम हुसैन, गौसे आजम का इमाम इमाम हुसैन, गरीब नवाज का इमाम इमाम हुसैन, इमाम बाकर का इमाम इमाम हुसैन, हजरत जाफर का इमाम इमाम हुसैन, बाबा फरुद्दीन का इमाम इमाम हुसैन, अशरफियों का इमाम इमाम हुसैन, साबियों का इमाम इमाम हुसैन, रब्बानियों का इमाम इमाम हुसैन। कभी तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, भी हुसैन, भी फरास्त हुसैन, और मुस्तफा कहते हैं, हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। इमाम हुसैन खुतबा देते हैं कि मुझे पहचान लो, मैं हूँ कौन। कल ये ना कह देना कि हमको तो मालूम ही नहीं था कि आप हैं कौन। इमाम हुसैन गोया यूं कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब फातिमा का
لال ہوں حیدر کی جاں ہوں میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ. فاطمہ کا لال ہوں حیدر کی جاں ہوں میں، رسول اللہ کی آنکھوں کی دونوں پتلیاں ہوں میں، رسول اللہ کی آنکھوں کی دونوں پتلیاں ہوں میں، محبت سے بلایا اور پانی تک نہ پھلوایا، محبت سے بلایا اور پانی تک نہ پھلوایا، عجب مہمان نوازی ہے کہ پیاسا مہمان ہوں میں، عجب مہمان نوازی ہے کہ پیاسا مہمان ہوں میں، نہ دو آزار سید کو جلال آئے نہ صابر کو، نہ دو آزار سید کو جلال آئے نہ صابر کو، زمین صبر ہوں میں ورنہ قہر آسماں ہوں میں، زمین صبر ہوں میں ورنہ قہر آسماں ہوں میں، جناب فاطمہ کا لال ہوں حیدر کی جاں ہوں میں، رسول اللہ کی آنکھوں کی دونوں پتلیاں ہوں میں۔ امام حسین نے حجت فرمائی اور اب اعلان کر دیا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، حیدری شیر للکار رہا ہے، حیدری شیر للکار رہا ہے کوئی جو میرے مد مقابل میں آئے، کسی کی تاب نہ آ سکی، لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ بظاہر امام حسین ہے، مگر آج حسین کے جلوے میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے، آج حسین کی صورت میں حیدر کرار کا چہرہ نظر آ رہا ہے، آج حسین کی تلوار میں حیدر کرار کی تلوار کا جوہر نظر آ رہا ہے، آج حسین جو ہے حسین نہیں لگ رہا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت آدم کی بھی آج آمد ہو رہی ہو، حضرت موسیٰ کے بھی آج آمد ہو رہی ہو، حضرت عیسیٰ کی بھی آج آمد ہو رہی ہے، حسینی شیر للکار رہا ہے کوئی جو میرے مد مقابل آئے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کوئی تاب نہیں لا سکتا ہے، حسین کے سامنے کسی کی آنے کی جرت نہیں دے ہو رہی ہے، مگر وارے حسین تیری ہمت کو سلام، وارے حسین تیری عظمت کو سلام، امام حسین دشمنوں کو پکار رہے ہیں، کوئی آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، جب امام حسین نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا ہے تو امام حسین خود دشمنوں کے نرغے میں گھس گئے، دشمنوں کے نرغے میں چلے گئے ہیں، جو آ رہا ہے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، جو آ رہا ہے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح لاشیں نظر آ رہی ہیں، دیکھتے دیکھتے پورے میدان میں لاشوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے اگر ایسی لڑتے رہے تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا جاتا ہے، تلواروں سے حسین کے اوپر وار کیا جا رہا ہے، مگر ہارے حسین واہ واہ تیری ہمت کو سلام، جہاں سے جو وار کرتا ہے تلوار کے وار سے روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں سے کوئی دائیں جانب سے وار کرتا ہے، امام حسین اس وار کو روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب دیکھا یزیدی خیموں نے کہ تلواروں سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، نیزوں سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، ابن زیاد حکم دیتا ہے تیروں کی بارش کرو، تیروں کی بارش کرو، اللہ اللہ میرا حسین تنے تنہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، تلوار چلا رہا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے، مگر جب امام حسین چاروں طرف سے گھر جاتے ہیں اور آپ کے اوپر تیروں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی تیر آ کر دائیں بازو میں لگتا ہے، کوئی تیر آ کر بائیں بازو میں لگتا ہے، کوئی تیر آ کر پیروں میں لگتا ہے، کوئی تیر آ کر سینے میں لگتا ہے، کوئی تیر آ کر شکم مبارک میں لگتا ہے،
72 زخم امام حسین کو لگ جاتے ہیں، 72 زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں۔ تبھی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایک تیر آتا ہے، زہر سے بجھا ہوا، زہر میں لپٹا ہوا ایک تیر آتا ہے، امام حسین کی پیشانی میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پیشانی ہے میرے بھائیوں جس کو کبھی مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے، یہ وہ پیشانی ہے جس کو کبھی خاتون جنت چوما کرتی تھی، یہ وہ پیشانی ہے جس کو کبھی مولا علی چوما کرتے تھے، آج وہ پیشانی امام حسین زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، گھوڑے سے گر جاتے اور نانا سے فریاد کرتے ہیں، نانا یا مصطفیٰ زمین سے اٹھا لو حسین کو، یا مصطفیٰ زمین سے اٹھا لو حسین کو، اور دوش نازنی پہ بٹھا لو حسین کو۔ زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے سے گر پڑے، زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے سے گر پڑے، اے نانا جان آ کے اٹھا لو حسین کو، اے نانا جان آ کے اٹھا لو حسین کو۔ امام حسین گھوڑے سے گر گئے، چاروں طرف سے دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا۔ ایک بدبخت آتا ہے، سنان نامی بدبخت، امام حسین کے سینے پہ خنجر بھونکتا ہے۔ امام حسین نے حالت سجدہ میں اپنی جان کو رب کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ سجدہ ہے جو کوئی معمولی سجدہ نہیں۔ اگر یہ سجدہ نہ ہوتا تو آج اذانیں نہ ہوتی، یہ سجدہ نہ ہوتا تو آج نمازیں نہ ہوتی، یہ سجدہ نہ ہوتا تو قرآن کی تلاوتیں نہ ہوتی، یہ سجدہ نہ ہوتا تو آج ہم کو دین محمدی دیکھنے کو نہ ملتا، اگر یہ سجدہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ سجدہ نہ ہوتا تو شریعت بدل دی جاتی، اگر یہ سجدہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ کے دین کو بدل دیا جاتا۔ اے حسین سجدے تو سب نے کیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سجدے تو سب نے کیے، کوئی اپنے گھروں میں سجدہ کرتا ہے، کوئی مسجدوں میں سجدہ کرتا ہے، کوئی جا کے سفر میں سجدہ کرتا ہے، کوئی حجر میں سجدہ کرتا ہے، کوئی تنہائی میں سجدہ کرتا ہے، کوئی آبادی میں سجدہ کرتا ہے۔ ہے حسین مگر تیرا سجدہ علی اکبر قربان ہو گیا مگر تو سجدہ کر رہا ہے، علی اصغر قربان ہو گیا تو سجدہ کر رہا ہے، آنو محمد لٹ گئے ہیں تو سجدہ کر رہا ہے، عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے ہیں تو سجدہ کر رہا ہے۔ کہنے والا تبھی کہنے لگتا ہے کہ جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے میرے بزرگوں دوستو، آپ کو امام حسین کا مشن سمجھنا چاہیے کہ امام حسین نے شریعت کی تحفظ کے لیے اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا، لوگوں سے نمازیں نہ چھوٹے اس لیے اپنے کنبے کو قربان کر دیا، شریعت مصطفیٰ پر
तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर वाकई इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हो, इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, इमाम हुसैन के मानने वाले हो, इमाम हुसैन से उल्फत व मोहब्बत करने वाले हो, तो उनका पहला मिशन है नमाज पढ़ो, नमाज किसी हालत में न छोड़ो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर नमाज छोड़ना इतना आसान होता तो इमाम हुसैन सजदे को छोड़ देते, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा बेटा कुर्बान होता है तो होने दो, मगर अल्लाह की इबादत में फर्क नहीं आना चाहिए। मेरे बच्चे लुटते हैं तो लुट देने दो, मगर अल्लाह की इबादत में फर्क नहीं आना चाहिए। आप आज से अहद कर लीजिए, हमसे जैसा भी होगा, टूटा फूटा होगा, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको इमाम हुसैन की मोहब्बत से माला माल फरमाए और हम सबको पंजगाना नमाजी बा जमात बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।